نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کوئی بھی سوال نہیں کرتا، کوئی بھی اجرت نہیں چاہتا، فرمایا مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے قریب والوں سے محبت کرو، مگر یہ چاہتا ہوں میرے قریب والوں سے محبت کرو۔ کتنا عظیم ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ محبوب جو تم تبلیغ کرتے ہو، دین سکھاتے ہو، اس پر تم یہ کہو کہ میں نے کچھ اجر نہیں لینا، درم و دینار نہیں لینا، میں نے مال و متاع نہیں لینا، میں نے دنیا کا کوئی بھی کسی قسم کا ساز و سامان نہیں لینا، اور نہ مجھے یہ چاہیے، آپ بلکہ یہ فرما دو کہ جو میرے قریب والے ہیں ان سے محبت کر لو۔ یہاں پر جو لفظ قربہ ہے وہ ایک مطلق لفظ ہے، اور یہ ہر اس شخص کو شامل ہے، اس ذات کو شامل ہے جو مصطفیٰ کے قریب تھے، جیسے اہل بیت اطہار ہیں، امہات المومنین ہیں، آل رسول ہیں اور اصحاب رسول ہیں، جو آقا علیہ السلام کے قریب والے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اور یہیں سے یہ بات امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر رازی میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو قربہ سے مراد یہاں پر آل نبی بھی ہیں اور اصحاب نبی بھی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ آل و اصحاب کو جدا کر دیں، بلکہ فرمایا کہ جیسا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب والے کون ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ و علی، حسن و حسین میرے قریب والے ہیں۔ اور جب کہ کلام مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، فرمایا جو سبقت لے گئے تو وہ سبقت ہی لے گئے، اور فرمایا وہی قریب والے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت بھی قریب والے ہیں اور اصحاب رسول بھی قریب والے ہیں۔ اور یہاں پر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ بڑی عظیم مثال دیتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے، فرمایا جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ یہ ستاروں کی طرح ہیں، تو جو ان کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اب ہدایت یافتہ رستہ تلاش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو مشکلات کے دریاؤں میں ہیں، ہم تو مصیبتوں کے دریاؤں میں ہیں، اور اس گناہوں بھرے ماحول سے بچنے کے لیے آل رسول کا دامن تھامنا ہوگا، اور پھر رستہ سیدھا کرنے کے لیے اصحاب رسول کا دامن تھامنا ہوگا۔ اب یہاں سے معلوم ہو گیا کہ اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول کی محبت یہ ضروری ہے، یہ کامل ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے اور اصحاب رسول سے محبت کی جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر یہاں سے مراد ہم اہل بیت اطہار کی فقط محبت لیں تو یہ بھی درست ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، میری اہل بیت سے زیادہ
عزیز مجھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے۔ اور امام عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں، آپ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، تو سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس دونوں کو جمع نہیں رہنے دے گا، فرمایا ان میں سے ایک کو پسند کر لو۔ تو آقا علیہ السلام نے سوچا اگر میں ابراہیم کو پسند کرتا ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر وصال ہوتا ہے تو اس صورت میں فاطمہ و علی کو بھی رنج ہوگا اور حسن کو بھی رنج ہوگا اور مجھے بھی تکلیف ہوگی، اور اگر میں حسین کو پسند کر لیتا ہوں تو ابراہیم کے وصال پر فقط رنج مجھے ہوگا، دکھ مجھے ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا۔ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا، 3 دن کے بعد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آقا فرما رہے تھے اے ابراہیم تیری جدائی نے مجھے غمزدہ کر دیا۔ تو پھر جب اس کے بعد آقا علیہ السلام کی مجلس میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو آقا فرماتے مرحبا، اور لوگوں کو کہتے لوگوں یہ وہ حسین ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اور یہیں پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تفسیر کشاف کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا، کہ جو اہل بیت کی محبت پر مرا فرمایا وہ شہید ہے۔ الا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مغفور اللہ، فرمایا جو اہل بیت کی محبت پر مرا وہ بخشا ہوا مرا۔ الا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ تائبا، اور فرمایا کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت پر فوت ہوا وہ توبہ کی حالت میں فوت ہوا۔ الا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا مُسْتَكْمِلَ الْإِيمَانِ، فرمایا کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت پر فوت ہوا وہ کامل ایمان ہو کر فوت ہوا۔ الا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، فرمایا جب کوئی شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا فرمایا اس کو ملک الموت جنت کی خوشخبری دے گا، اور پھر فرمایا کہ منکر اور نکیر بھی جنت کی خوشخبری دیں گے۔ کتنی عظیم سعادت ہے اہل بیت کی محبت میں کہ رب کائنات کی طرف سے پروانے ہوں کہ محبت کی جائے اہل بیت سے، اور مصطفیٰ یہ فرما رہے ہوں کہ میری اہل بیت پر مرنے والا وہ کامل ایمان ہو کر مرے گا، جنت کی خوشخبریاں ملیں گی۔ اور یہاں بھی آگے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے الا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ یَزِفُ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا تَزِفُ الْعُرُوسُ إِلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا، آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت پر مرا فرمایا وہ جنت کی طرف اس طرح جائے گا جیسے دلہن اپنے زوج کے مکان پر جاتی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا الا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ فَتَحُوا لَهُ فِي قَبْرِهِ بَابَانِ إِلَى الْجَنَّةِ، فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں 2 جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ مومنین کے لیے اعزاز ہوگا جو اہل بیت اطہار کی محبت پر فوت ہوگا کہ اس کی قبر میں 2 جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس سے بڑی اور سعادت مندی کی بات کون سی ہوگی؟ تو یہ حقیقت بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مومن بنایا اور آقا علیہ السلام کا غلام بنایا اور اہل بیت اطہار کا نوکر بنایا ہے، اس کا فضل ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ جَعَلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارًا مَلَائِكَةَ الرَّحْمَةِ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کی محبت پر مرا تو اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو مزار بنا دے گا، جو رحمت والے فرشتے ہیں ان کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ اور آقا نے فرمایا الا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ عَلَىٰ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ اہل سنت جماعت پر فوت ہوا۔ اور یہ حقیقت ہے
اہل بیت کی محبت جو ہے یہ بھی علامت ایمان ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کامل ایمان ہو جائے وہ اہل بیت سے محبت کر لے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ صحاح کی روایتوں میں سے ہے، نسائی شریف میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے۔ بچپنے کا دور تھا اور گرتے پڑتے آ رہے تھے، سرخ رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ تو جب دیکھا گرتے پڑتے آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا اور ممبر سے اترے اور امام حسن و حسین کو دونوں اٹھایا اور دوبارہ آ کر تشریف رکھی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ ڈگمگاتے آ رہے ہیں، یہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں، تو مجھ سے صبر نہیں ہوا، تو میں چلا اور میں نے ان کو اٹھا لیا۔ تو یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ آقا علیہ السلام کو کس قدر محبت تھی کہ خطبہ چھوڑ دیا اور حسن و حسین کو اٹھا لیا۔ تو یہ محبت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں راسخ فرمائی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اعتدال کی ضرورت ہے کس چیز میں، کہ بعض لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں لیکن اصحاب رسول سے محبت نہیں کرتے، اور بعض لوگ آل رسول سے محبت نہیں کرتے، اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے اہل بیت اطہار آل رسول بھی ہمارے سروں کے تاج، اور اصحاب رسول بھی ہمارے سروں کے تاج۔ یہ ایک بڑا ہی حسین معاملہ ہوگا اگر ہم اس کو انجام دیں کہ اصحاب رسول کے بغیر بھی جو ہے ہمیں دین ہم تک نہیں صحیح پہنچ سکے گا، کیونکہ اگر ہم اصحاب رسول کو چھوڑ دیں گے، اصحاب رسول کا دامن چھوڑ دیں گے تو پھر ہدایت جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح اگر ہم آل رسول کا دامن چھوڑ دیں گے تو پھر کامل ایمان نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان کے لیے آل رسول کا دامن ضروری ہے، اور ہدایت پانے کے لیے اصحاب رسول کا دامن تھامنا ضروری ہے۔